بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات کی آج میں وضاحت کر رہا ہوں کہ بہت سارے دوست ہمیں کمنٹس اور میسج بھیجتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس بارے میں بتائیں کہ یہ حرام ہے یا حلال، یعنی ان دو لفظوں کے علاوہ کسی اور لفظ پر وہ مطمئن نہیں ہوتے، بس آپ یہ بولے کہ حرام ہے یا حلال، اگر حلال ہے تو ہم کریں گے، حرام ہے تو بس ہم چھوڑ دیں گے۔ آپ بولے سیدھی سیدھی بات کریں یا حرام ہے یا حلال، بس اس سے کم پہ وہ راضی نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ بات ایسی نہیں ہے کہ آپ رومال جاڑ کے کندھے پہ ڈال دیے اور جا کے بول دیے حرام ہے یا حلال ہے۔ حلال الحلال ما احلہ اللہ والحرام ما حرمہ اللہ۔ حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، حرام وہ ہے جس کو حرام اللہ نے کیا ہے۔ کسی چیز کو حرام قرار دینا، ویسے اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں اللہ نے انسان کے لیے اس کو پیدا کیا ہے۔ اب جب سب انسان کے لیے پیدا ہوئے ہیں، سب انسان کے لیے نفع کے لیے ہیں، تو ٹھیک ہے، حلت اصل ہے۔ حرام قرار دینے کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ حرام کہنے کے لیے، حرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ اس کو استعمال نہیں کرو۔ آپ کسی چیز کو حرام کہتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ یہ چیز استعمال نہ کرے۔ تو یہ اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہوا، اللہ نے نہ کہا ہو اس طرح کی بات، تو یہ اللہ پر تہمت ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں شراب کے بارے میں اللہ نے انما الخمر والمیسر حرام قرار دیا، قرآن میں صاف طور پر حرام ہے، ہم شراب کو حرام کہتے ہیں، کیوں؟ اللہ نے حرام کہا ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن شراب کے علاوہ باقی نشہ چیزوں کے بارے میں ابھی تک جس طرح شراب کے اوپر حرمت کا حکم لگایا جاتا ہے، اسی طرح کا حکم فقہا نہیں لگاتے۔ حرام کہتے ہیں، لیکن جس طرح شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، ایک قطرہ بھی نجس ہے، اس طرح اگر گندم سے، کھجور سے، کوئی اور چیز سے انسان شراب بناتا ہے، وہ اس شراب کو کہتے ہیں قرآن کے اندر انما الخمر ہوئے، انگور سے بننے والی شراب کا کہتے ہیں۔ باقی جو اس کے علاوہ جو ہیں نشاور چیزیں ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اگر اتنا پیا جائے، اتنا استعمال کیا جائے کہ جس سے نشہ ہو تو حرام، اس سے کم نہیں ہے، یعنی فرق کرتے ہیں اس میں بھی، اس کی حرمت کا حکم لگاتے ہوئے بھی وہ فرق کرتے ہیں۔ تمباکو کے بارے میں کسی نے جب کہا کہ وہ حرام ہے، احتیاط اس میں ہے کہ وہ حرام ہے، تو علامہ شامی نے اس پر بڑی سختی سے تردید کی ہے۔ یہ کیسی احتیاط ہے کہ آپ کہتے حرام ہے؟ حرام کہنا کسی چیز کا احتیاط نہیں ہوتا۔ حرام کہنے کا مطلب علامہ شامی کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کو استعمال نہ کریں۔ یہ کیسے احتیاط ہے کہ آپ اللہ کے اوپر جو ہے الزام باندھتے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے، یہ بات ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی حرام کہنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں زمانے کے ساتھ ان کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ کرنسی، جو کاغذی کرنسی، پیپر کرنسی جب شروع میں آیا، تو اس کے بارے میں فقہا نے فتویٰ دیا کہ جب آپ زکوٰۃ میں پیپر کرنسی دیں گے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر غریب اس کو لے لے اور اس کے بدلے میں بازار سے کوئی چیز لے، سامان لے، جنس لے لے، گندم لے لے، آٹا لے لے، کوئی چیز لے لے، تب آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اب بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں، پیپر کرنسی آپ نے دے دیا، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اسی طرح اسپیکر میں نماز پڑھنے کے بارے میں شروع میں فتویٰ تھا کہ اسپیکر سے اگر امام اللہ اکبر کہتا ہے، قرات کرتا ہے، اس کی قرات جو لوگ ڈائریکٹ سنتے ہیں، اس کی آواز کو سنتے ہیں، اوریجنل آواز کو سنتے ہیں، ان کی نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن جو لوگ اسپیکر کے ذریعے آواز کو سنتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی، یہ فتویٰ دیا جا رہا تھا۔ تو بعد میں کیا ہوا، اس میں تبدیلی آئی۔ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ تعامل ناس کی وجہ سے حکم بدل دیا جاتا ہے۔ مثلا کسی چیز کو آپ دیکھے نہیں ہیں، معدوم، ایک حساب سے وہ آپ کے لیے معدوم ہے، تو معدوم چیز کا خریدنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ چیز آپ دیکھی نہیں اور اس کو خرید رہے، اس کی قیمت ادا کریں۔ لیکن جوتا خریدنا، ایک آدمی آرڈر دیتا ہے میرے لیے جوتا اس طرح کے بناؤ، بڑے بڑے پاؤں اس کے، بازار میں جوتا اس کے لیے نہیں مل رہا، وہ کہتے ہیں میرے لیے اس طرح کا جوتا بناؤ، اس سائز کا جوتا بناؤ اور اس طرح کی معیاری ہو، اور اسی وقت اس کی قیمت طے کرتا ہے۔ اور بعد میں جب وہ بنانے کے بعد اس کو پسند نہ آئے تو بھی اس کو اختیار نہیں کہ وہ کیا کر رد کرے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ معدوم چیز کو پہلے سے دیکھے بغیر خرید رہا ہے، تو تعامل ناس، اگر لوگوں کی اکثریت اس کام کو کرنے لگ جاتی ہے تو اس پر حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ جائز ہو گیا۔ اور آج کل ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ اس پر بھی
اجارہ کے اندر اگر کوئی زائد رقم لی جائے، آپ کسی کو گھر کرائے پر دے رہے ہیں اور ماہانہ کی اجرت آپ اس کے ساتھ طے کر رہے ہیں، ماہانہ اجرت وہ دے رہا ہے، ماہانہ آپ کو 10,000 روپے دے رہا ہے، آپ کا معاوضہ ہو گیا، آپ کے گھر کا استعمال کے پیسے تو ہو گئے، مہینے میں آپ کو دے گا، لیکن ایڈوانس کے نام سے آپ اس سے پیسے لیتے ہیں، تو اجارہ کے اندر مزید جو شرط لگائی جاتی ہے جس میں مالک مکان یا کرایہ دار میں سے کسی ایک کا فائدہ، وہ جائز نہیں ہوتا، لیکن سارے لوگ یہ کرتے ہیں۔ تو زمانے کے ساتھ جب لوگ زیادہ کسی چیز کو کرنے لگ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کو تعامل کا نام دے کر اس کا حکم بدل دیا جاتا ہے، بشرط یہ کہ شریعت کی کسی صریح حکم کا وہ مخالف نہ ہو۔ تو اسی لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، بعض چیزوں میں ہم تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں کہ لیکن دوست پوچھتے ہیں کہ نہیں آپ بولے حرام ہے یا حلال، ایسا نہیں ہوتا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔